میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ اس دربار میں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ دربار کے ایک اندرونی کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک درباری بابا درمیان میں بیٹھے تھے۔ بہت سے لوگ ان کے ارد گرد جھرمٹ بنائے بیٹھے تھے۔ یہ باری باری ہر کسی کی بات سنتے۔ جیسے ہی میری باری آئی، انہوں نے مجھ سے میری وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ میں بہت دکھی اور غمزدہ تھی۔ میری بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا تھا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا۔ ہم کشمیر کے رہائشی تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کشمیر کی وادی انتہائی خوبصورت ہے، لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پراسرار بھی ہے۔ میں نے صرف اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ اس جنت نظیر وادی میں بہت سے جنات کا بسیرا ہے۔ یہاں جنات بھی انسانوں کی طرح ہی وادی کا سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میری شادی میرے ایک کزن سے ہوئی۔ ہم چونکہ کشمیری تھے، ہم دونوں میاں بیوی ہی بے حد خوبصورت تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا۔ میری جب دونوں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو یہ تاحد خوبصورت تھیں۔ ان دونوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہی تھیں۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی ان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتے تھے۔ میں چونکہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی تھی، میرے سسرال بھی کشمیر میں تھے، لیکن ہم کشمیر کے جس علاقے میں رہتے تھے وہ وادی کشمیر کے بیچوں بیچ تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کا ٹرانسفر کشمیر کے دوسرے شہر میں ہو گیا اور یہ شہر پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے تھے۔ یہاں پہاڑوں کے بیچوں بیچ میں میرے شوہر کو ایک کوارٹر مل گیا، جس میں وہ مجھے اور میری دونوں بیٹیوں کو لے کر چلے گئے۔ ہم نے ایک بیٹی کا نام صفا رکھا تھا اور ایک کا مروہ۔ صفا اور مروہ دونوں ہی بہت خوبصورت تھی۔ مروہ کے بائیں گال پر خوبصورت کالے رنگ کا تل تھا۔ اس تل کو دیکھ کر ہی ہم دونوں بیٹیوں کو پہچانتے تھے، نہیں تو کوئی دوسرا بندہ دیکھ کر کبھی بھی ان کو نہ پہچان سکتا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ انہی پہاڑوں کے بیچوں بیچ دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹیاں بڑی ہوتی گئیں۔ بڑوں نے اکثر ہمیں بتایا تھا کہ یہ جگہ کافی پراسرار ہے، لیکن میں اور میرا شوہر چونکہ دونوں ہی پڑھے لکھے تھے، ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ زندگی ہمارے ساتھ کچھ ایسا کرے گی کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری بیٹیوں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری بیٹیاں 16 سال کی تھیں۔ ہم نے ان دونوں کو ہی تھوڑے فاصلے پر ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ہمیں یہ جو کوارٹر ملا تھا، یہ خاص طور پر سرکاری افسروں کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کا تبادلہ اس جگہ ہوا، ہم اپنا سارا سامان یہیں لے آئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ کئی سال تک اب ہمیں یہیں رہنا پڑے گا۔ یہ کوارٹر بالکل سنسان اور ویران جگہ پر تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کافی دیر سے کوئی بھی افسر اس میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یا اس کی پراسراریت کی وجہ سے کوئی اس میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اسی لیے ہم نے یہاں پر رہنا مناسب سمجھا۔ ہماری دونوں بیٹیاں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار بھی تھیں۔ وہ دونوں میٹرک کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ اسکول چونکہ ہماری رہائش سے کافی دور تھا، اسی لیے میرے شوہر صبح ڈیوٹی پر جاتے انہیں اسکول چھوڑ جاتے، اور چھٹی ٹائم میں انہیں گھر چھوڑنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ سب ان کے لیے مشکل تھا، اسی لیے انہوں نے ایک ڈرائیور رکھ لیا۔ گاڑی تو چونکہ ہماری اپنی ہی تھی، اسی لیے خود تو وہ سرکاری گاڑی پر آتے جاتے تھے۔ پھر میری بیٹیاں ڈرائیور کے ساتھ اسکول آنے جانے لگیں۔ صفا مروہ سے زیادہ سمجھدار تھی، جبکہ مروہ تھوڑی چنچل اور شوخ سی تھی۔ وہ فیشن کی بہت شوقین تھی۔ وہ ہر وقت اپنے بال کھلے رکھتی۔ اس کی کمر تک آتے بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے۔ خوبصورتی میں تو صفا بھی کچھ کم نہ تھی، لیکن صفا زیادہ تر سادگی کو ہی پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں اسکول سے آ کر اپنی کتابیں اٹھاتی اور پہاڑوں پر جا کر بیٹھ جاتی۔ ارد گرد آبادی تو چونکہ نہیں تھی، اسی لیے وہ ان پہاڑوں پر رہنا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ شروع سے ہی وہ یہاں رہی تھیں، اسی لیے ان پہاڑوں سے ان کو عجیب سی الفت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ میرے شوہر کے کولیگ کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر دعوت پر آئی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے سنا ہے ان پہاڑوں کے پیچھے سائڈ پر جنات کا بسیرا ہے، تو آپ اپنی بیٹیوں کو وہاں جانے سے روکا کریں۔ لیکن میں چونکہ ان چیزوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ میں نے صفا اور مروہ کو منع کیا کہ وہاں نہ جایا کریں۔ صفا تو میری ہاں میں ہاں ملا کر بیٹھ گئی، لیکن مروہ وہ تو ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتی تھی،
तभी वो मुझसे बोली कि क्या अम्मी, आप भी उन आंटी की बातों पर यकीन करके बैठ गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बचपन से लेकर आज तक उसी पहाड़ पर बैठती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हमने कभी देखा। वो अपने बालों को एक साइड से दूसरी साइड पर करते हुए अपनी किताब उठाकर बाहर निकल गई। मुझे भी उसकी बात से कुछ तसल्ली हुई। तभी मैंने सफ़ा से कहा कि जाओ, तुम भी बहन अकेली है, वैसे ठीक ही तो कहती है मरवा, तुम दोनों का सारा बचपन यहीं तो गुजरा है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ऐसे ही वहम कर रही हूँ। फिर एक दिन एक अनोखा वाक़या हुआ। वो दोनों उस वक्त पहाड़ पर ही मौजूद थी जब उन्होंने एक खूबसूरत नौजवान लड़के को गाड़ी में वहाँ से गुजरते हुए देखा। वो दोनों ही हैरान थी कि आज तक यहाँ इन रास्तों से कोई नहीं गुजरा था, तो ये खूबसूरत लड़का जो कि देखने में भी किसी अच्छे घराने का लगता था, यहाँ कैसे आ गया? मरवा को उसके बारे में जानने का तजस्सुस पैदा हुआ कि शायद यहाँ पर कोई आकर नया आबाद हो गया हो, क्योंकि वो बहुत बातूनी थी। उसका दिल करता था वो हर वक्त किसी ना किसी से बातें करती रहे। तभी वो नीचे आई तो वो लड़का गाड़ी से निकलकर शायद उन पहाड़ों पर कुछ रिसर्च कर रहा था। तभी वो बोली, एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ हमारे इलाके में क्या करने आए हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, इधर बस 1-2 क्वार्टर ही हैं। तभी वो बोला, मैडम आप भी तो इधर ही हैं, तो आप कैसे कह रही हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता? मैं आपको जानता तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। मरवा को तो अल्लाह मौका देता है ऐसी बातों का। तभी वो कहने लगी कि यही मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ आपका पहाड़ों में क्या काम है? यहाँ आपने 2 खूबसूरत लड़कियाँ बैठी देख ली, आपने कहा चलो क्या पता कोई बात ही बन जाए। तभी वो लड़का गुस्से से मरवा की तरफ देखने लगा, बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी स्टडी के मुतालिक इन पहाड़ों पर रिसर्च करने आया था, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मरवा को उस लड़के से उलझते हुए देखकर सफ़ा भी पहाड़ से नीचे उतर आई। उसने देखा तो मरवा उस लड़के से बहस किए जा रही थी। तभी सफ़ा ने माजरत करते हुए उस लड़के से कहा कि ये पागल है, इसकी बातों पर ध्यान ना दीजिएगा, आप जो काम करने आए हैं आप वो करें। ये बात कहकर सफ़ा मरवा का हाथ पकड़ते हुए क्वार्टर की तरफ चल दी, लेकिन मरवा पीछे मुड़ मुड़ कर उस लड़के को देख रही थी। सफ़ा और मरवा दोनों ने मुझसे ये बात छुपा ली। अगले दिन वो लड़का फिर वहीं पर मौजूद था। उस दिन भी मरवा उस लड़के के पास गई, लेकिन आज उसने उस लड़के से काफ़ी अच्छे तरीके से बात की। लड़का भी काफ़ी सुलझा हुआ लग रहा था। वो उनके पास पहाड़ पर ही खड़ा था। तभी वो मरवा से पूछने लगा कि आप लोग यहाँ वीराने में क्यों रहते हो? सुना है यहाँ पर बहुत से जिन्नात का बसेरा है। तभी मरवा ने हंसते हुए जवाब दिया, देख लेना कहीं ये जिन्नात आपके पीछे ना पड़ जाए। वो जवाब में हल्का सा मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं, मेरे तो वो रिश्तेदार हैं। मरवा उसके मुंह की तरफ देखने लगी कि ये क्या कह रहा है। फिर वो समझ गई कि ये मजाक कर रहा है। सफ़ा ने जब उसको उसके साथ बातें करते हुए देखा तो वो भी आकर उन दोनों के साथ खड़ी हो गई। वो मरवा से कहने लगी, चलो मरवा घर चलते हैं, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन मरवा तो जैसे उस लड़के में ही खो कर रह गई थी। अब हर रोज़ वो लड़का आता, मरवा हर रोज़ उससे इसी तरह बातें करती। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी होती चली गई। सफ़ा ने कितनी दफ़ा मरवा को मना किया कि वो उस लड़के से ना मिले, क्योंकि अगर अम्मी अब्बू में से किसी को ये बात पता चल गई तो वो अच्छा नहीं समझेंगे। लेकिन मरवा कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ना थी, और वो लड़का बहाने बहाने से सफ़ा को भी अपनी तरफ बुलाने लगा, लेकिन सफ़ा उसको हर दफ़ा इग्नोर कर देती। मरवा ख़ुद तो उस लड़के के साथ काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी। एक दिन वो मरवा से पूछने लगी कि इतने दिन हो गए हैं तुमसे मिलती हूँ, लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तब उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम हैदर है, मैं भी इस वादी कश्मीर का ही रहने वाला हूँ, लेकिन इन पहाड़ों में पहली दफ़ा आया हूँ, क्योंकि इनके मुतालिक मुझे एक रिसर्च का काम मिला था। इसीलिए मैं अपने पापा के साथ यहाँ पहाड़ के पिछली तरफ एक छोटा सा फ्लैट रेंट पर लिया है। मेरे पापा अक्सर यहाँ आते हैं, इसीलिए इस दफ़ा वो मेरे साथ आए हैं, और मेरा काम चंद दिनों में ही मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सुनकर मरवा कुछ परेशान सी हो गई, क्योंकि उसकी उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन ऐसे लगता था कि वो लड़का हर वक्त सफ़ा की तरफ देखता रहता था। ऐसे ही घंटों गुजर जाते, मरवा उस लड़के से बातें करती रहती
اور صفا ایک سائڈ پر کھڑی انتظار کرتی کہ کب وہ گھر جائے۔ اگر وہ اکیلی گھر جاتی تو امی ناراض ہو جاتی تھیں کہ صفا اور مروہ دونوں اکٹھی گھر کیوں نہیں آئی۔ ایک دن مروہ کو اچانک سے بہت تیز بخار ہو گیا، اس میں ہلنے تک کی بھی طاقت نہ رہی۔ مروہ نے صفا کو کہا کہ وہ پہاڑ پر جائے، وہاں حیدر آیا ہوگا، اس کو بتا دے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی صفا اس پہاڑ پر پہنچی تو حیدر پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ حیدر اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا، پھر بولا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم صفا ہو یا مروہ؟ صفا نے جواب دیا کہ میں صفا ہوں، مروہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہت تیز بخار ہے، اسی لیے وہ آج نہیں آ سکے گی۔ تبھی حیدر نے صفا کا ہاتھ پکڑ لیا، بولا، میں بہت دنوں سے تم سے یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ صفا بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ حیدر کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور وہ بولی کہ لیکن مروہ تم سے محبت کرتی ہے۔ وہ بولا، نہیں، مجھے مروہ میں کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس سے تو میں صرف تمہاری بہن ہونے کے ناطے بات کرتا ہوں۔ صفا نے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ حیدر تو صفا کو بھی بہت پسند تھا، لیکن اب بات اپنی بہن کی تھی۔ وہ اپنی بہن کو کیا بتاتی کہ وہ اسی لڑکے حیدر سے محبت کرتی ہے جس پر مروہ کا دل آ چکا ہے۔ ان دونوں نے یہ بات اپنی ماں سے چھپا لی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکا گھر آنا شروع ہو گیا۔ جب بھی صفا مروہ ایک ساتھ چھت پر ہوتی تو وہ ایک دم سے چھت پر آ جاتا۔ مروہ تو اس کے آ جانے پر بہت زیادہ خوش ہو جاتی، لیکن صفا حیران تھی کہ یہ ایک دم سے کیسے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں امی نہ اسے دیکھ لیں۔ جب بھی صفا اس کے بارے میں سوچتی تبھی وہ وہاں پر پہنچ جاتا۔ ایک دن صفا چھت پر تھی، اچانک سے حیدر وہاں آ گیا۔ وہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور وہ حیران ہوتی ہوئی بولی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر امی نے دیکھ لیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ تبھی وہ بولا، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری امی مجھے نہیں دیکھ سکیں گی۔ لیکن کیوں نہیں دیکھ سکیں گی؟ اگر وہ چھت پر آئیں تو دیکھ لیں گی۔ تبھی حیدر نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں تو تم سے ملنے آیا ہوں اور مجھے یہاں اور کوئی نہیں دیکھے گا۔ تبھی مروہ بھی چھت پر آ گئی۔ مروہ کو دیکھتے ہی حیدر اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مروہ بھی خوش ہو گئی۔ وہ بولی، حیدر تم یہاں کیسے؟ وہ بولا کہ تم نے بلایا اور میں آ گیا۔ مروہ سمجھی کہ صفا نے بلایا ہے حیدر کو، جبکہ صفا سمجھی کہ مروہ اس کو گھر پر بلاتی ہے۔ ایک دن مروہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اچانک سے اسے رات کو پانی کی پیاس محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف اٹھ کر چل دی، کچن کی راہداری میں ہی صفا کا کمرہ تھا۔ صفا کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مروہ وہیں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سن کر حیران رہ گئی۔ صفا کے کمرے میں حیدر موجود تھا۔ وہ اور صفا ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مروہ کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ آج وہ صفا اور حیدر پر بہت غصہ تھی کہ رات کے اس پہر حیدر صفا کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ تبھی میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میں نے آ کر مروہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم صفا کے کمرے کا دروازہ اس ٹائم کیوں کھٹکھٹا رہی ہو؟ مروہ غصے سے لال پیلی ہو گئی، بولی، امی آپ کو کچھ پتہ ہے کہ اس ٹائم صفا کے کمرے میں کون ہے؟ تبھی میں نے پوچھا، کون ہے صفا کے کمرے میں؟ تو وہ بولی، حیدر اس وقت صفا کے کمرے میں موجود ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر اس وقت رات کی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ تبھی میں نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا کہ مروہ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اپنی معصوم بہن پر الزام لگا رہی ہو۔ لیکن وہ بہت اعتماد سے بولی، نہیں امی، اس کا دروازہ کھلوائیں اور دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ کی بیٹی کیا چاند چڑھا رہی ہے۔ میں صفا کو آوازیں دینے لگی، صفا بیٹا دروازہ کھولو۔ صفا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، وہاں تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مروہ پاگلوں کی طرح اس کے کمرے میں ادھر ادھر کچھ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ تبھی میں نے مروہ کو کندھے سے پکڑا اور بولی کہ کیا بہن پر الزام لگا رہی تھی تم؟ کیسی بہن ہو؟ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ تم نے اس پر اتنا گندا الزام لگا دیا کہ اس کے کمرے میں اس وقت کوئی لڑکا موجود ہے، اور یہ حیدر نام لے رہی تھی۔ کون ہے حیدر؟ میں صفا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ صفا خاموشی سے صرف مجھے دیکھتی ہی جا رہی تھی۔
तभी मरवा बोली कि अम्मी सफ़ा क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। अभी हैदर को इसने खिड़की से बाहर भगा दिया है। और वाकई ही उस वक्त सफ़ा के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसके कमरे की खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। तभी मरवा मुझे बताने लगी कि हैदर यहाँ रिसर्च के सिलसिले में आया हुआ है। सफ़ा को पता भी है कि मैं हैदर में दिलचस्पी लेती हूँ, मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। न जाने ये मेरे रास्ते में क्यों आ रही है। मैं उन दोनों की ये बातें सुन सुनकर हैरान हो रही थी। तभी सफ़ा बोली, अम्मी नहीं, ये झूठ बोल रही है। हैदर सिर्फ मुझे पसंद करता है, इससे तो सिर्फ मेरी बहन होने के नाते बात करता है। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि ये दोनों क्या बात कर रही हैं। अभी उन दोनों की उम्र इतनी छोटी है और ये किन चक्करों में पड़ गई हैं। अगर इनके बाप को पता चल गया तो वो जान से मार डालेगा इन्हें, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी मैंने कहा कि यहाँ कौन सा हैदर आ गया, यहाँ तो इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं। तुम आखिर किसकी बात कर रही हो? कौन है वो मनहूस जिसने तुम दोनों बहनों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया? तभी मरवा बोली, अम्मी प्लीज़ हैदर को कुछ मत कहें, ये इसकी चालाकियाँ हैं जिसको आप बहुत मासूम समझती हैं। इसने उसे अपने काबू में कर लिया है, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तभी सफ़ा बोली, नहीं अम्मी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हैदर सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि वो जल्द ही अपने घर वालों को लेकर आएगा और मुझसे शादी कर लेगा। मैं अपना सर पकड़कर वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गई। अपनी बेटियों की बात सुनकर मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगी। ना जाने मेरी दोनों बेटियों को क्या हो गया है कि वो एक अनजान लड़के के लिए आपस में लड़ रही हैं। तभी मैंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों हैदर से मुझे मिलवा देना, मैं खुद उससे पूछ लूँगी कि वो क्या करता फिर रहा है। तभी उन दोनों ने इस बात में सर हिलाया और अपने अपने कमरे में चली गई। लेकिन इसके बाद मैं पूरी रात ना सो सकी। मुझे इतनी परेशानी थी कि न जाने मेरी बेटियां किन चक्करों में पड़ गई हैं और दोनों एक ही लड़के से मोहब्बत करने लगी हैं। न जाने अब क्या होगा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो दोनों एक साथ स्कूल जाने के लिए तैयार ना थीं। मरवा मुझसे कहने लगी, मैं सफ़ा के साथ गाड़ी में स्कूल नहीं जाऊंगी। सफ़ा भी उसकी तरफ आंखें फेरती हुई जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैं बहुत परेशान थी। 2 दिन से मेरा शौहर भी घर नहीं आया था। अगर मैं उन्हें ये सारी बात बता देती तो शायद वो मुझ पर गुस्सा करते कि मैं कैसे अपनी बेटियों की तरबियत कर रही हूँ। वो गुस्से के भी काफ़ी तेज़ थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये सारा मामला किससे डिस्कस करूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने मरवा को समझाया कि अब अगर ड्राइवर सफ़ा को छोड़कर वापस तुम्हें लेने आएगा तो तुम्हें स्कूल से देर हो जाएगी, इसलिए तुम दोनों बहनें इकट्ठे ही स्कूल जाओ। बड़ी मुश्किल से वो जाकर गाड़ी में बैठी और मरवा के साथ स्कूल गई। लेकिन स्कूल से वापस आते हुए और जाते हुए उन्होंने आपस में कोई बात ना की, बल्कि एक दूसरे की तरफ मुंह फेर कर बैठ गईं। स्कूल से वापसी पर उन्हें हैदर मिल गया। तभी उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा और हैदर के पास चली गई। ड्राइवर देखकर हैरान था कि वो दोनों किसी से बातें कर रही थी और आपस में झगड़ा भी कर रही थी। ड्राइवर उन दोनों की ये बातें सुन सुनकर हैरान हो रहा था। मरवा उस लड़के हैदर से कह रही थी कि आज इसको बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इससे शादी नहीं करना चाहते। तभी सफ़ा बोली, हाँ हाँ बताओ हैदर इसे, क्योंकि इसके दिल में जो चल रहा है वो निकल जाए। ये चाहती है कि तुम इससे शादी करो, लेकिन इसको खुल के बता दो कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करने वाले हो। उस लड़के के मुंह पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। शायद वो यही चाहता था कि ये दोनों बहनें आपस में दुश्मन बन जाएं। मरवा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसने ड्राइवर को भी 1000 बातें सुनाई। बोली कि तुम वापस चले जाओ, घर नज़दीक ही है, हम पैदल चले जाएंगे। ड्राइवर वहाँ से वापस आ गया। तभी उस लड़के हैदर ने सफ़ा और मरवा को अपनी असलियत बताई कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक जिन ज़ादा हूँ और मैं तुम दोनों से ही मोहब्बत करता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों से शादी कर लूँगा। तभी सफ़ा बोली कि ये कैसे हो सकता है, तुम जिन ज़ादे हो और एक शख्स के निकाह में 2 बहनें कैसे जा सकती हैं। तभी वो बोला कि होने को कुछ भी हो सकता है, बस तुम लोग तैयार हो जाओ। मरवा तो अपनी बहन की सौतन बनने के लिए भी तैयार थी, लेकिन वो किसी भी तरह हैदर को नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन सफ़ा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने दोबारा से ड्राइवर को कॉल की, उसे बुला लिया। तभी वो गाड़ी में बैठकर घर जाने लगी।
مروہ کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ واپس گھر نہ گئی تو امی اسے بہت ڈانٹیں گی۔ تبھی وہ بھی اپنا بیگ پکڑتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور گاڑی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن وہ جن زیادہ ڈرائیور کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان ہونے والی ساری باتیں ڈرائیور سن رہا تھا۔ اس نے وہ ساری باتیں آ کر مجھے بتائیں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ تمہیں اس لڑکے نے اپنے گھر کا ایڈریس تو بتایا ہوگا نا، مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ مروہ کو تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن صفا نے بتایا کہ ان پہاڑوں کے پچھلی سائڈ پر ہی وہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں ہے، جیسے ہی اس کی ریسرچ کا کام مکمل ہوگا وہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اتفاق سے اسی دن میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ تبھی میں نے سارا معاملہ ان کے آگے رکھ دیا۔ وہ بھی بے حد پریشان ہو گئے، ان کو غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو بتایا کہ ڈرائیور نے صفا اور مروہ کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سنی ہے، لیکن جس سے وہ باتیں کر رہی تھی وہ ڈرائیور کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ بھی تھوڑے پریشان سے ہو گئے، بولے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکے کے گھر جائیں گے جس کا ان کی بیٹیاں نام حیدر بتا رہی تھیں، تاکہ وہ اس سے بات کر سکیں کہ وہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ جیسے ہی ہم صفا کو لے کر حیدر کے گھر پہنچے تو پہاڑوں کی پچھلی سائڈ پر ہمیں کوئی بھی گھر نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ صفا بار بار کہہ رہی تھی کہ امی ادھر ہی ہے حیدر کا فلیٹ جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر پہلے آ چکی ہوں۔ اس کی یہ بات ہمیں اور بھی زیادہ حیران کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ حیدر کا گھر یہاں ہے، جبکہ وہاں تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، وہاں بالکل خالی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ صفا کو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ تبھی صفا کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر ہم دونوں میاں بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جہاں وہ بتا رہی تھی کہ یہاں حیدر کا گھر تھا وہاں بالکل خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، اور میرے شوہر بتا رہے تھے کہ میں یہاں اکثر چکر لگاتا ہوں، یہاں ایسے ہی خالی جگہ پڑی ہے، یہاں کوئی فلیٹ یا گھر نہیں تھا۔ تبھی ہم دونوں یہ بات بھانپ گئے تھے کہ ہماری دونوں بیٹیاں آسیب زدہ ہیں، ان پر کسی آسیب کا سایہ ہے، تبھی تو یہ دونوں یہ حرکتیں کر رہی، تبھی تو دونوں ایسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب کیا بنے گا۔ میں نے صفا کا ہاتھ پکڑا اور اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا، بولی امی جائیں آپ یہاں سے، چلی جائیں، مجھے نہیں آپ کے ساتھ جانا، حیدر کا فلیٹ یہیں پر ہے، مجھے پتا ہے وہ ابھی مجھے لینے آ جائے گا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ ہم دونوں بمشکل اسے گھر لے کر آئے تھے۔ آتے ہوئے بھی وہ تمام راستے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ساری رات بہت پریشانی میں گزری۔ صفا اور مروہ دونوں ہی اپنے اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، لیکن ہم دونوں میاں بیوی ساری رات عجیب کشمکش میں رہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم تو ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اب جب ہماری بیٹیوں کے ساتھ بیت رہا ہے تو ہمیں یقین ہوا کہ سچ میں ایسے پراسرار واقعات اس وادی کشمیر میں ہوتے ہوں گے۔ صبح جیسے ہی میں اٹھی تو میری تو آنکھیں ساری رات جاگنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ اس دن چونکہ اتوار تھا، اسی لیے صفا اور مروہ اور ان کے ابو کافی دیر تک سوتے رہے۔ میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، سب سے پہلے مروہ کے کمرے میں گئی، مروہ کو جگایا، پھر صفا کو جگانے کے لیے اس کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگی، لیکن کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی صفا نے دروازہ نہ کھولا۔ مجھے کچھ پریشانی سی ہوئی۔ اتنی دیر میں میرے شوہر بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ تبھی وہ بولے کہ کیا بات ہے، صفا کیوں نہیں اٹھ رہی؟ میں نے جواب دیا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے، میں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں، دروازہ نہیں کھول رہی، نہ جانے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں صفا دروازہ نہیں کھول رہی۔ میرے شوہر بھی کافی دیر صفا کو آوازیں دیتے رہے کہ صفا بیٹا دروازہ کھولو، دیکھو تو کتنا ٹائم ہو گیا ہے، تم ابھی تک نہیں اٹھی ہو، اٹھو اٹھ کے ناشتہ کر لو، لیکن اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تبھی بمشکل میرے شوہر نے وہ دروازہ کھولا، لیکن کمرے میں دیکھ کر ہمارے تو جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ صفا اپنے کمرے میں موجود نہ تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی ہکا بکا ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے، نہ جانے صفا کہاں چلی گئی تھی۔ تبھی پیچھے سے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی مروہ کی نظر جب صفا کے خالی بیڈ پر پڑی تو وہ بولی دیکھا امی ابو، بھاگ گئی نا صفا حیدر کے ساتھ، میں نہ کہتی تھی وہ میری خوشیوں کی قاتل ہے، قتل کر دیا اس نے میری خوشیوں کا، وہ میری بہن نہیں ہے، ڈائن ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی پہلے ہی بے حد پریشان تھے،
اوپر سے مروہ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہو گئی۔ تبھی میں نے مروہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، چپ کر جاؤ مروہ، خدا کا واسطہ ہے، نہیں تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ لیکن مروہ میرا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے مجھ سے الگ ہوئی اور بولی کہ میں اب چپ نہیں کروں گی۔ آپ کی لاڈلی نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ شروع سے لے کر آج تک وہ میری پسند کی ہوئی چیزوں پر ملکیت کرتی رہی۔ آج جب میں نے اپنی زندگی کا ساتھی چنا تو وہ بھی مجھ سے چھین کر لے گئی۔ وہ بہن نہیں ہے میری، وہ ڈائن ہے، ڈائن، جو میری خوشیوں کو کھا گئی۔ مروہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک طرف صفا کی وجہ سے پریشان تھے، دوسری طرف مروہ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر ہم لوگ مزید پریشان ہو گئے۔ ہمیں کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہم کیا کریں۔ میرے شوہر نے تھانے میں اطلاع کر دی تھی کہ ان کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت ساتھ دیا، ہر جگہ میری بیٹی کو ڈھونڈا، لیکن صفا کہیں بھی نہیں تھی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہر طرف ناکے لگوا دیے گئے تھے، لیکن صفا ہمیں کہیں بھی نہ ملی۔ رو دھو کر ہم لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ دوسری طرف مروہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی، کبھی وہ خود ہی اپنے بالوں کو نوچنے لگتی، کبھی چھری لے کر اپنے نبض کاٹنے کی کوشش کرتی، اور اگر ہم لوگ اسے منع کرتے تو وہ ہمیں ہی کاٹنے کے لیے دوڑتی۔ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بے حد پریشان تھے۔ اتنا تو ہم جان ہی چکے تھے کہ ہماری بیٹیوں پر جنات کا سایہ ہے، لیکن اس وقت اگر مروہ کو کہیں لے کر جاتے تو صفا کی جان بھی خطرے میں تھی، اور اگر صفا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تو مروہ کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں کو لگ رہا تھا ہم پاگل ہو جائیں گے۔ اپنی لاڈلی بیٹیوں کی زندگی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم انتہائی بے بس اور لاچار حالت میں گھر میں مروہ کی رکھوالی کے لیے بیٹھے تھے۔ اب تو کوئی معجزہ ہی تھا جو صفا کو واپس لے آتا۔ تبھی اچانک سے میرے شوہر کا وہ دوست اپنی بیوی سمیت ہمارے گھر پر آ گیا، جس کی بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ وادی کشمیر میں ایسے بہت سے پراسرار واقعات ہو چکے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے کر کسی عامل کے پاس جائیں تاکہ اس کا علاج کروائیں، لیکن ہمیں مروہ کے ساتھ ساتھ صفا کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ تبھی انہوں نے بتایا کہ یہیں پاس ہی ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ کافی اللہ والے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے اس متعلق مشورہ کریں، کیا پتہ ان کے پاس کوئی حل ہو جس سے ہم اپنی بیٹی صفا کو واپس لے آئیں اور مروہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ ہم دونوں میاں بیوی اس مولوی صاحب کے پاس گئے۔ وہ کافی دیر تک عبادت کرتا رہا، پھر جیسے ہی اس نے ہمیں بلایا تو وہ مروہ کی طرف دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ وہ بولا کہ آپ کی بیٹی پر تو بہت برا سایہ ہے۔ تبھی انہوں نے کچھ پڑھ کر مروہ کی طرف پھونکنا شروع کر دیا، لیکن مروہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں۔ وہ مولوی صاحب پڑھتے جا رہے تھے، لیکن مروہ نے اپنے بال کھول لیے۔ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں مولوی صاحب کو گھور رہی تھیں۔ مولوی صاحب اپنی پڑھائی میں مگن رہے، لیکن مروہ پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مروہ نے مولوی صاحب کی گردن پکڑی اور انہیں ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا دیا۔ مولوی صاحب کی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھیں اور ان کی گردن مروہ کے ہاتھ میں تھی۔ نہ جانے اس 16 سالہ نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی کہ اس نے اتنے بڑے آدمی کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو رہے تھے۔ ہمارا جسم کانپ رہا تھا، نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مروہ تو اس مولوی صاحب کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر تک مولوی صاحب کی گردن اس کے ہاتھ میں رہی۔ مولوی صاحب کی آنکھیں باہر آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا مولوی صاحب ابھی ختم ہو جائیں گے۔ ہم دونوں میاں بیوی پکار رہے تھے، مروہ چھوڑو انہیں، اللہ کا واسطہ انہیں چھوڑ دو، انہیں کچھ مت کہو۔ تبھی مروہ نے ایک جھٹکے سے مولوی صاحب کو دور دے پھینکا۔ مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے کہ اسے یہاں سے لے جاؤ، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تبھی ہم مایوسی کے عالم میں وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ ایک بیٹی کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے، دوسری طرف دوسری بیٹی نہ جی رہی تھی نہ مر رہی تھی۔ پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا تھا، کون سا امتحان تھا جو اللہ پاک ہم سے لے رہے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ اسی دن میں نے اپنی ساس کو فون کیا
ان سے یہ ساری کہانی کہہ سنائی۔ وہ بھی بے حد پریشان ہو گئی۔ تبھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مروا کو لے کر فلانی جگہ جاؤ، وہاں دربار پر ایک عامل بابا ہیں، وہ کافی پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں کے بڑے سے بڑے مسائل حل کر دیے، وہ مروا کو بھی ٹھیک کر دیں گے اور وہ بتا دیں گے کہ صفا کہاں ملے گی، وہ صفا کو ڈھونڈنے میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ لیکن میں تھوڑا گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے میری بیٹی صفا کہاں ہوگی، اور میں مروا کو یہاں سے لے کر دور چلی جاؤں تو پتہ نہیں صفا کے ساتھ کیا ہو جائے۔ صبح اٹھتے ہی ہم نے مروا کو لے کر مطلوبہ ایڈریس پر جانا تھا جو میری ساس نے ہمیں دیا تھا۔ اسی رات چھت پر دھاڑ دے کر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی ہم دونوں میاں بیوی بھاگتے ہوئے چھت پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ہمارے تو پاؤں کے نیچے کی زمین ہی نکل گئی۔ چھت پر صفا بے ہوشی کے عالم میں سیدھی پڑی تھی اور اس کے سر اور ہاتھ سے خون جاری تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت گہری چوٹ آئی ہو۔ جیسے ہی اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں پتہ چلا کہ اس کی کمر کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہے، لیکن شاید وہ تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پورا ایک دن صفا بے ہوش رہی۔ مروا صفا کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی مروا کو یہ عقل نہیں آئی تھی کہ صفا کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی صفا کو ہوش آئی تو اس نے بتایا کہ اسے حیدر اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن یہ ایک بہت ہی ویران اور خوفزدہ جگہ تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ حیدر نہ جانے اسے کیسی جگہ لے گیا تھا۔ وہاں بہت بھیانک شکل کے لوگ تھے جو اس کو گھیرا ڈال کر کھڑے تھے، کوئی اسے بالوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ پھر اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا، وہاں پر بھی عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، لیکن جیسے ہی کمرے میں پہنچی نہ جانے مجھے وہاں سے کوئی اٹھا کر چھت پر پھینک گئے۔ انہوں نے مجھے اتنی زور سے پھینکا تھا، میں نے ان کی بڑی منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ جب میں وہاں پہنچی تھی تو حیدر میرے ساتھ تھا، لیکن وہاں مجھے چھوڑتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کی ساری بات سمجھ رہے تھے کہ کوئی حیدر تھا ہی نہیں، وہ تو جنات تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم جلد از جلد اپنی ساس کے بتائے ہوئے دربار میں جائیں گے۔ تبھی میرے شوہر نے خود ہی گاڑی لی اور اپنی نوکری سے چھٹیاں لے لیں تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کا اچھا علاج کروا سکیں۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئی۔ اس دربار میں ایک درباری بابا لوگوں کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ بہت سے لوگ ان کے ارد گرد جھرمٹ بنائے بیٹھے تھے۔ یہ باری باری ہر کسی کی بات سنتے۔ جیسے ہی میری باری آئی انہوں نے مجھ سے یہ ساری بات پوچھی۔ اس کے بعد یہ مروا اور صفا دونوں کو ایک سائڈ پر بنے کمرے میں لے گئے۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی ساتھ ہی تھے۔ ہم دونوں کو ایک کونے میں بٹھا دیا گیا اور وہ کچھ پڑھ پڑھ کر صفا اور مروا پر پھونکنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفا اور مروا کی آنکھیں لال سرخ ہونے لگی اور دونوں کے منہ سے ایک دم ہی آواز نکلنے لگی۔ وہ دونوں کہہ رہی تھیں، اے عامل، تیرا بھی برا حال ہوگا، چھوڑ دے مجھے۔ دونوں کے منہ سے ایک دم ایک ہی آواز نکلتی تھی، لیکن عامل بابا اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہے تھے اور اپنا عمل برقرار رکھے ہوئے تھے۔ صفا مروا لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے عامل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے عامل بابا دور جا گرے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دفعہ پھر سے نا امید ہونے والے تھے کہ اس عامل سے بھی یہ بھیانک جنات قابو نہیں آ رہے۔ تبھی وہ عامل بابا نے میری دونوں بیٹیوں کے گرد ایک بڑا سا دائرہ لگا دیا اور خود بھی ایک چکر اس دائرے کے گرد کاٹا۔ تبھی پڑھ پڑھ کر کچھ پھونکنے لگے۔ بولے، بتاؤ کیا چاہتے ہو تم ان لڑکیوں سے؟ کیوں نہیں ان کا پیچھا چھوڑ رہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ تبھی میری دونوں بیٹیوں کے منہ سے یک لخت آواز نکلی کہ نہیں بتاؤں گا کہ میں ان کے پیچھے کیوں پڑا ہوں۔ اے عامل، تو میرا کیا بگاڑ لوگے؟ عامل بابا دوبارہ سے بولے، بتاتے ہو یا نہیں؟ عامل بابا نے دم کیا ہوا پانی ان دونوں پر پھینکا اور بولے، لڑکیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن دونوں کے منہ سے پھر وہی آواز آنے لگی کہ نہیں بتائیں گے، جاؤ جو کرنا ہے تم کر لو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن عامل بابا کے عمل سے ڈر ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دم سے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عامل بابا نے اپنے ایک مرید کو کالے بکرے کا گوشت لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے جہاں میری دونوں بیٹیوں کو دائرے کے اندر بٹھایا ہوا تھا وہاں گوشت کی 2-3 بوٹیاں پھینک دی۔ میری اور میرے شوہر کی آنکھوں کے سامنے میری دونوں بیٹیاں اس کچے گوشت پر ایسے جھپٹیں اور پکڑتے ہی اسے ایک ہی نوالے میں ہڑپ کر گئیں۔
ہم یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ تو پکا ہوا گوشت بھی نہیں کھاتی تھی، آج یہ کچا گوشت کیسے کھا رہی ہیں؟ تبھی عامل بابا بولے، اور گوشت چاہیے؟ صفا اور مروہ پھر سے اسی مردانہ آواز میں بولی، ہاں دو، میں بہت بھوکا ہوں، بہت دیر سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ پھر عامل بابا بولے، پہلے تم بتاؤ تم ان لڑکیوں کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ لیکن وہ جن زیادہ پھر سے مکر گیا، بولا میں نہیں بتاؤں گا کہ میں ان کے پیچھے کیوں پڑا ہوں۔ تبھی عامل بابا نے 2 بوٹیاں اور اس دائرے میں گرا دی۔ ایسے ہی وہ پھر 1 منٹ میں ہڈیوں اور بوٹیوں کو گراتے۔ ایسے ہی کئی دفعہ عامل بابا نے کیا، پھر اس کو کافی دیر تک اس گوشت سے ترساتے رہے۔ تبھی وہ جن زادہ میری دونوں بیٹیوں کے اندر سے بولا کہ ہمارے شہنشاہ جنات اس کشمیر کی خوبصورت وادی کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے۔ تبھی وہاں پر یہ دونوں لڑکیاں گھوم پھر رہی تھیں۔ وہ شہنشاہ جنات مروہ کے دل پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس کام کے لیے مجھے انسانی دنیا میں بھیجا تاکہ میں جلد از جلد مروہ کو شہنشاہ جنات کے ساتھ شادی کے لیے منا لوں۔ پھر مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں ان دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دوں، کیونکہ ایسے شیطانی کام کرنا میری پیدائشی عادت تھی۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ جب میں مروہ کے پاس ہوتا تو میں کہتا کہ میں تو صفا سے محبت کرتا ہوں، اور جب صفا کے پاس ہوتا تو اسے کہتا کہ میں مروہ سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح میں ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتا رہا۔ مجھے مروہ کو شہنشاہ جنات کے پاس لے کر جانا تھا، لیکن میں دونوں میں زیادہ فرق محسوس نہیں کر پاتا تھا، اسی لیے میں مروہ کی جگہ صفا کو لے گیا۔ لیکن جیسے ہی شہنشاہ جنات نے اسے دیکھا تو وہ بولے کہ یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میں عشق کرتا ہوں، مجھے وہی لڑکی چاہیے، اور اس نے مجھے تب سے بھوکا رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو مروہ چاہیے، اگر وہ اسے ملے گی تو وہ مجھے کھانا دے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں مروہ کو اس انسانی دنیا سے شہنشاہ جنات کے پاس لے جا سکوں تاکہ وہ مروہ کے ساتھ اپنا ٹائم گزارے اور خوش ہو جائے، لیکن اس کے ماں باپ تو عاملوں کے چکر میں پڑ گئے۔ تبھی میں نے اس مولوی کا ایسا انجام کیا، اور اب تم میرے پیچھے پڑے ہو، مجھے یہ گوشت کھانے کے لیے دے دو۔ اب تو میں نے تمہیں سارا کچھ بتا دیا۔ لیکن عامل بابا کہہ رہے تھے کہ ایسے تمہیں یہ گوشت میں نہیں دوں گا، اس سے پہلے تمہیں اپنے شہنشاہ کو یہاں بلانا ہوگا، کیونکہ اس نے بہت غلط کیا ہے۔ لیکن وہ جن بار بار کہہ رہا تھا، نہیں، شہنشاہ جنات یہاں نہیں آئیں گے، بلکہ آپ مروہ کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ میں اسے شہنشاہ جنات کی خدمت میں حاضر کروں۔ تبھی عامل بابا نے صفا مروہ کے آگے گوشت کے چند ٹکڑے ڈال دیے اور بولے کہ بتاؤ، بلاؤ گے جنات کو؟ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جن صدیوں کا بھوکا ہے، لیکن وہ مسلسل نہ کرتا رہا۔ شہنشاہ جنات حاضر نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی عامل بابا نے کہا کہ اب تمہیں مزید گوشت نہیں ملے گا جب تک تم شہنشاہ جنات کو نہیں لے کر آتے۔ لیکن وہ جن کسی طرح بھی نہ مانا۔ پھر عامل بابا نے فیصلہ کیا کہ اس کام کے لیے خاص قسم کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد گول دائرہ لگایا اور خود آلتی پالتی لگا کر بیٹھ گئے، مسلسل کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دائرے میں میری دونوں بیٹیاں صفا اور مروہ تھی، ایک دائرے میں عامل بابا تھے، وہ مزید پڑھتے جا رہے تھے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے ان کا یہ عمل جاری رہا۔ پھر وہ جن جو میری بیٹیوں کے اندر تھا وہ بولا، نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صفا اور مروہ زمین پر لیٹ کر اتنا تڑپ رہی تھیں کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ تبھی میں نے اندر سے ٹوکنا چاہا، مجھے عامل نے ہاتھ ہلا کر منع کر دیا۔ کافی دیر عمل کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے اندر سے آواز آئی، ٹھیک ہے، مجھے چھوڑو، میں شہنشاہ جنات کو بلاتا ہوں۔ تبھی ایک دم سے صفا مروہ کے اندر سے کوئی چیز ایسی نکل رہی تھی کہ جیسے دھواں نکل رہا ہے، اور وہ ایک دم سے پورے ماحول میں بکھر گیا۔ تبھی وہ جن بولا کہ ٹھیک ہے، میں لاتا ہوں شہنشاہ جنات کو، لیکن آگے جو بھی ہوگا وہ تم خود دیکھو گے۔ تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے وہ جن کیا بہانہ کر کے اس شہنشاہ جنات کو لے کر آیا۔ اس کے آتے ہی کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی، مروہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ لیکن عامل بابا کافی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ پڑھتے ہوئے اس شہنشاہ جنات کو ایک بوتل میں بند کر دیا، اور ساتھ ہی اس خبیث جن کو جو خود کو حیدر کا نام دے کر میری بیٹیوں کو اذیت دیتا رہا۔ کافی دن تک صفا مروہ کی طبیعت خراب رہی۔ میرے شوہر نے اس جگہ سے تبادلہ اپنے آبائی شہر کروا لیا تھا۔ اب صفا مروہ بالکل ٹھیک ہیں، میں ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان دونوں کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔
وہ دونوں حیدر کا نام لے کر ایک دوسرے کو چھیڑتی ہیں اور پھر مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ بیچارہ تو بوتل میں بند ہے۔ میں ان دونوں کو اس بات پر ایک تھپڑ رسید کرتی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے ان دونوں خبیث جنات کو قید کروا کر اچھا کام کیا کہ نہیں؟ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ان کی وجہ سے کسی اور کی بیٹی کو بھی تکلیف پہنچتی۔